ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کام نہیں آتی مگر اس کی جس کو اللہ اجازت دے دے۔ حتى إذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے جب خوف چلا جاتا ہے، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض، آپ ان سے پوچھیں کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان و زمین میں؟ قل اللہ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، آپ خود کہہ دیں اللہ ہی ہے جو تمہیں دیتا ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اور تم دونوں ہدایت پر ہوں، یا تو ہم ہدایت پر ہیں اور یا یہ جو تم بتوں کو پکارتے ہو یا تم ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے نہیں تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم بتوں کو پکارتے ہو اللہ کے ساتھ تو تم حق پر نہیں ہو، ہم حق پر ہیں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ ان سے کہہ دیں تم سے ہمارے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ فرما دیں ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن اور پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ فیصلہ کرنے والا ہے جانتا بھی ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ حَقَّتُم بِهِ شُرَكَاءَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیں دکھا دیں مجھے وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ برابر کے شریک بناتے ہو کہ انہوں نے کیا بنایا ہے، وہ معبود تمہارے کہاں گئے؟ کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، فرمایا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت فرمایا کہ پورے کائنات کے لیے ہے اور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہی اللہ پاک نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، آخری پیغمبر ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیں تمہارے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، ایسا دن نہ تم اس سے ایک لمحہ پہلے جاؤ گے نہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہوگے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کافروں میں کا کیا حال ہوگا قیامت میں، آپس میں بحث مباحثہ کریں گے، جھگڑیں گے، ان کا اللہ نے نیا نقشہ کھینچا ہے۔ کافر لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان نہیں لاتے ہرگز اس قرآن مجید پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس سے پہلے جو کتابیں گزریں اس پر بھی نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ابھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں دنیا میں، لیکن کل قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا وما، ان کا خود پتہ چلے گا۔ کاش کہ آپ دیکھ لیتے اس وقت کو جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے ان کے اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، یہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے تھے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو ضعیف لوگ ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، متکبر لوگوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم پکے مومن ہوتے، تم آئے تھے ہمیں سبز باغ دکھانے آئے تھے، ہاں تم نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارا جھنڈا اٹھا دو اور نعرے مارتے جاؤ بس دیوانہ بات، لکننا، اگر تم نہ آتے تو ہم کیا کرتے، ہم صحیح معنی میں مومن ہوتے، لیکن تم آ گئے، تم نے رخنا ڈالا، ہمارے کاموں میں خلل دیا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، تو پھر ان کے جواب میں متکبر لوگ کہیں گے، یہ جھگڑا ہوگا لازماً ہوگا آپس میں، متکبر کہیں گے ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے دنیا میں، کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، حالانکہ تمہارے پاس نبی کا پیغام پہنچا تھا، کتاب پہنچی تھی، اس کی احادیث پہنچی تھیں، لوگ سمجھاتے تھے، تبلیغ والے تمہارے در در پہ آتے تھے، کہاں تھے تم؟ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات کے مکر و فریب نے تأمروننا، جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر آگے فرمایا اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ہم نے تمہیں جان بوجھ کے نہیں روکا تھا جبکہ ہم تمہارے پاس آئے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم خود ہی مجرم تھے، بل کنتم مجرمین، خود تمہارے نفس میں شرارت تھی۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار تأمروننا، پھر دوبارہ اس کے جواب میں کمزور لوگ یعنی متبعین کہیں گے
ان متکبر لوگوں سے، بلکہ دن اور رات کے مکر و فریب نے جب تمہارے پاس آتے تھے تم نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اللہ کی ناشکری کریں، وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہاں حقیقت میں دونوں نادم ہوں گے۔ یہ ظاہری طور پر تو الزام دہرائیں گے ایک دوسرے پر، اندر سے دونوں جانتے ہوں گے کہ ہم دونوں غلط راہ پہ تھے، ہم دونوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ گمراہ کرنے والے کہیں گے ہم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں بھی گمراہ کیا، اور جو گمراہ ہوئے وہ بھی کہیں گے ہم نے اچھا نہیں کیا کہ ہم تمہاری باتوں میں آ گئے۔ اندر سے دونوں نادم ہوں گے۔ لما رأوا العذاب، کو عذاب کو دیکھ لیں گے، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، ہم توق ڈال دیں گے کافروں کے گلوں میں، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، ان سے کہا جائے گا تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی پیغمبر بھیجا مگر وہاں کے متکبر لوگوں نے کہا إنا بما أرسلتم به كافرون، جس کے ساتھ ہدایت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب بھی کسی پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا تو سب سے پہلے جو متکبر قسم کے لوگ تھے انہوں نے ٹھکرایا۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، وہ کہنے لگے ہم مال میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ کوئی شراکت کا وہ بھی نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ نے سے کہتے ہیں کہ مال دولت کے بیچ میں کیوں لے کے آتے ہو؟ مال اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ مال ہونا کوئی کامیابی کی دلیل تو نہیں ہے۔ بہت ساروں کے پاس مال تھا، ناکام ہو گئے، مال سمیت دھسا دیے گئے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، یاد رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں نہیں ہیں وہ چیز جو تمہیں ہمارے ہاں کوئی اللہ کے ہاں درجہ قریب کر دیں، مگر ہمارے ہاں قریب وہی ہوگا جو نیک اعمال کرے گا، ایمان لائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اجر ان کو دگنا ملے گا۔ وهم في الغرفات آمنون، اور وہ اونچے اونچے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں گے جنت میں۔ والذین سعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ اس کے برخلاف تھے، ہماری آیتوں میں کوشش کرتے تھے تحریف کرنے کی، ہمیں عاجز دکھانے کی، یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ روزی کو اپنے لیے کامیابی کا معیار نہ بناؤ۔ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا نعم البدل تمہیں دے دے گا، وہ خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والا ہے۔ ویوم یحشرهم جميعا، جس دن اللہ سب کو جمع کریں گے، ثم یقول للملائکۃ هؤلاء ایاکم كانوا یعبدون، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کیا یہ وہ تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے، بتاؤ۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے اللہ تیری ذات، انت ولینا من دونہم، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر کا ایمان ہی نہیں پر تھا، یعنی شیاطین کی عبادت کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن ان میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ نقصان دے سکے گا نہ نفع دے سکے گا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم ظالموں سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو آج وہ عذاب جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کھلی کھلی، وہ کہنے لگتے ہیں یہ آدمی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دے جس پر تمہارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، یہ آپ علیہ السلام جو دین لے کے آئے یہ تو معاذ اللہ جھوٹا ہوا ہے، جھوٹ ہے اپنی طرف سے گھڑا ہوا۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب ان کے پاس آ پہنچا کہ ان هذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا عليهم قبلك من نذير، اللہ فرماتے ہیں یہ جو اس کو جادو کہہ رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے کوئی کتاب بھیجی ہے جس سے اس کو معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید معاذ اللہ کوئی جادو کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ نہ ہم نے کوئی کتاب دی ہے جس کو یہ پڑھتے ہوں، نہ ہم نے کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے بھی گزرے۔ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور جو نعمتیں ہم نے ان کو دی تھیں یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔
اللہ نے جو مال ان کو دیا تھا ان کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، اور تکبر میں اتنے بڑے ہوئے ہیں۔ فقط ضبور رسوئی تو انہوں نے میرے ساتھ سنوں کو جھٹلایا، فقی فقان کی، تو پھر دیکھو میں نے کیسے پکڑا ان کو۔ یہ قارون، فرعون، نمرود، شداد اپنے لیے جنت بنائی دنیا کے اندر، 1000 ایسے مکان بنائے، سونے چاندی کی اینٹوں سے مزین کیا، دودھ اور شہد کی نہریں جاری کی، وہ نقشہ پورا کھینچا اس نے، پوری کوشش کی، لیکن جب دیکھنے کے لیے آ رہا تھا تو رہنا تو دور کی بات ہے، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے وہیں کیا کیا، فرشتہ آ گیا، روح قبض کر دی۔ مذاق سمجھ رہے تم لوگوں نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، ایک دعوت فکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ فرمایا تم ایسا کرو اکیلے اکیلے یا دو مل کے کھڑے ہو جاؤ، آپس میں غور کرو تھوڑا سا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہارے پاس دین لے کے آئے ہیں، جس دین کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ آدمی جو 40 سال تک تمہارے سامنے رہا، تم اس کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے رہے، کیا اچانک اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا؟ پہلے بالکل سچا تھا، جب تمہارے معبودوں کے خلاف وہ بات کرنا شروع کر دی تو اب تو وہ مجنون ہو گیا۔ جب تک تمہارے درمیان تھا تو وہ صادق اور امین تھا، اور جب تمہارے معبودوں کے خلاف بات شروع ہوئی تو نعوذ باللہ وہ شاعر بن گیا۔ کبھی کہتے وہ مجنون ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے دوسرے اس کو سکھاتے ہیں، یہ قرآن کسی اور سے لکھوا کے لاتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی تو تم تھوڑا خود اپنی عقل سے بھی سوچو، ان کو کوئی جنون تو نہیں ہے، تمہارے ساتھ 40 سال کا عرصہ گزرا اور تم خود سب سے زیادہ سمجھدار اسی کو مانتے تھے، ان کا کام صرف تمہیں ڈرانا ہے اس عذاب سے جو کہ آنے والا ہے، تو پھر بات مان کیوں نہیں لیتے؟ اور تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا، تنخواہ بھی نہیں مانگتا۔ قل انما اعظکم بواحدہ، تم ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم ایک اکیلے اکیلے یا دو کھڑے ہو جاؤ، آپس میں غور کرو، اور جان لو کہ تمہارے ساتھی کوئی پاگل نہیں ہے، وہ تو صرف ڈرانے والا ہے، تمہیں کھول کرو اس عذاب سے جو آگے آنے والا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، آپ سے کہہ دیں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں تمہارے لیے، ہے نجر الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء شہید، وہ ہر شے پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ فرما دیں کہ میرا رب حق کو ڈالتا ہے، علام الغیوب جو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، حق کو باطل پر ڈالتا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیں ان سے کہ حق آ گیا، باطل کی نہ ابتدا تھی نہ اس کی انتہا ہوگی، باطل پہلے بھی بیکار تھا، وہ بعد میں بھی انجام اس کا بیکار ہوگا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں سیدھے راستے سے بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر ہوگا، لیکن اگر میں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں تو یاد رکھو یہ اس وحی کی برکت سے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے، انہ سمیع قریب، وہ قریب سے سنتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، یاد رکھنا اب کاش اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، بس کہیں بھاگ کے نہیں جا سکیں گے، کہیں نہیں جا سکتے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریب سے پکڑ لیا جائے گا۔ وَقَالُوا، سلطنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سلطنت ساری کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی سلطنت سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ قسم کھا لی، یا پتہ نہیں کسی اور نے کھائی، جھگڑا پیش آ گیا بیوی کے ساتھ، اسی نے ہارون رشید نے قسم کھا دی، جھگڑا پیش آ گیا، اس نے کہا اگر رات تک میری سلطنت سے باہر نہ نکلے تو تمہیں طلاق، میری سلطنت سے باہر نہ نکلے رات تک تو تمہیں باہر نہ نکلی میری سلطنت سے تو تمہیں کیا ہوگی؟ طلاق ہوگی۔ قسم تو کھا لی، بعد میں پریشان ہو گئی، اوہو میں نے کیا بول دیا، اور خود بھی بیوی سے محبت کرتا تھا، بیوی اس سے محبت کرتی تھی، اب پھنس گئے بیچارے، جس کے پاس جا رہے ہیں بولو ہارون رشید کی خلافت سے نکلنا آسان کام ہے، اتنی دور دور سینکڑوں میل دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی جہاز نہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں، علیہ السلام کا تخت نہیں کہ اٹھا کے تمہیں نکال کے باہر رکھ دیں، نہ اس دور میں ایسے جہاز سے، بس طلاق ہو گئی ہے۔ سب نے کیا کہا؟ طلاق ہو گئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ
کہ شاگرد امام یوسف رحمہ اللہ کے پاس آئے، پوچھتے پوچھتے کہا کچھ نہیں ہوا، اس کو بولیں آ جائے، اس سے کہا جا کے اس کو مسجد میں جا کے بٹھا دو، ہاں سورج غروب ہونے سے پہلے کیا کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو مسجد میں جا کے بٹھا دو، اور جب غروب ہو جائے تم نماز پڑھ لو، پھر نماز پڑھ کے واپسی پہ ساتھ لے کے آ جانا۔ بولو بے شک ہارون رشید کی سلطنت پوری دنیا پر کیوں نہ ہو، لیکن مسجد پہ اس کی سلطنت نہیں چلتی ہے، مسجد اس کی بادشاہت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ چنانچہ رہ گئے اور کوئی خوش ہو گیا، نہ طلاق ہوئی نہ کچھ اور ہو گیا۔ وہ بھی حقیقت میں تو اللہ کی سلطنت ہے، لیکن اللہ نے مجازی طور پر انسانوں کو مالک بنا رکھا ہے، لیکن مسجد کا مالک تو کوئی نہیں ہے نا، مسجد کا مالک مجازاً بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ لوگ آج کل ماشاءاللہ مسجدیں بنا کے پھر بیچتے بھی ہیں، پھر خریدتے بھی ہیں، پتہ نہیں مسجد کو بھی کاروبار بنا دیے، اور حقیقی مالک بن بیٹھے، ہاں مسجد کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا، مدرسوں کو بیچتے ہیں پھر خریدتے ہیں۔ چلو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت کہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرمائے یعنی موت کے وقت اللہ فرمائے کہ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اتنے دور سے اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، اب موت کا وقت آیا آپ کہتے ہیں ایمان لائے، موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہے، جب نزع کا عالم شروع ہو جائے اس وقت بھی ایمان قبول نہیں ہوتا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت بھی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ وقت کفروا به من قبل، سے پہلے کفر کر چکے ہیں، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ دور بیٹھ کے دور کی پھینکتے تھے، ہاں بن دیکھے دور کی باتیں کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان، ان کی خواہشات کے درمیان، جیسا کہ جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، مسلسل شک میں ڈالنے والے فریب میں پڑے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، سورہ فاطر ہے۔ پچھلی صورت کے اندر بھی شروع میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان تھا، اس صورت میں بھی شروع میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور اس کے بعد کچھ عقلی دلائل تھے، یہاں بھی بالکل اسی طرح ہے، عقلی دلائل ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے بنایا آسمان و زمین کو، فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنایا، جو پروں والے ہیں، دو پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، یزید بخلق ما یشاء، اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 پر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اپنے بندے کو جو رحمت پہنچانا چاہیں، اپنا فضل دینا چاہیں تو اس سے روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور اپنے فضل کو جس سے روک دیں تو اس کو چھوڑا نہیں سکتا۔ وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو۔ هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، ایسا خالق یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں روزی دیتا ہو آسمان و زمین میں۔ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ انما یدعو حزبہ، یہ اپنے گروہ والوں کو، اپنی جماعت کو بلاتا ہے۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے جتھے بنا رہا ہے، اپنی جماعت میں لوگوں کو شامل کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ سب کو اکٹھے لے جائے جہنم میں، اور تم اس کی باتوں میں آ جاتے۔
الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جو کافر ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہوگی، بہت بڑا اجر ہوگا. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کیا گیا ہو اس کو پھر اچھا جانتا ہو. فإن اللہ يضل من یشاء ويهدي من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ اتنا افسوس نہ کریں کہ کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے ان کے پیچھے. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جانتا ہے ان کے اعمال کو. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. یہ عقلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. دیکھو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہواؤں کو چلاتے ہیں تو وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے بکھیرتی ہیں. پھر فرمایا فسقناه الى بلد میت، ہم ان کو لے جاتے ہیں ان ہواؤں کو، بادلوں کو جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں بارش سے، ایسے شہر کی طرف جو بنجر ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ فاحیینا به الارض بعد موتها، وہاں کی زمین کو ہم اس کے بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، دوبارہ قابل کاشت بنا دیتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ یہ کرنا جانتے ہیں تو کذالک النشور، اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنا جانتے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح زندہ کریں گے. من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، یاد رکھو جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے عزت ملے تو یاد رکھو ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. عزت کے خزانے اللہ کے پاس، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس. اللہ چاہے تو بڑی بادشاہت میں تخت پر بیٹھے ہوئے کیا کر دے، ذلیل کر دے، اور اللہ چاہے فٹ پاتھوں میں بیٹھا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے. اللہ کے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو بلند کرتے ہیں. والذین یمکرون السیئات، جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا سخت. ومکر اولئک هو یبور، ان کو مکر و فریب و ہلاکت میں جانے والے ہیں. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، یہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، یعنی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر ایک بوند باندھی سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے. وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، جو عورت جو حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے اللہ سب جانتے ہیں کہ اس کی اولاد نیک ہوگی بری ہوگی، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی بھی نہیں ہوگی، زندہ بھی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب اللہ جانتے ہیں. وما یعمر من معمر، جس عمر والے کو عمر ملتی ہے جس کو بڑھاپے میں جاتا ہے، یا ینقص من عمرہ، یا جس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، الا فی کتاب، یہ سب کتاب میں درج ہے. یہ بہانے ہیں کہ کوئی باہر گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، کسی کو اٹیک آیا مر گیا، یہ سارے کیا ہیں بہانے. پہلے زمانے میں فرشتے ڈائریکٹ آتے تھے، سیدھا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے جس کی روح قبض کرنی ہوتی اسی وقت پکڑ لیتا تھا اور روح قبض کر لیتا تھا. انسانوں نے شکایت کی نبی سے کہ یہ تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اس طرح، تو اسی پھر وہ فرشتے کو برا بھلا کہتے تھے. تو بار بار تمہیں ملتا ہے کہ فرشتے نے پھر اللہ سے کہا کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ مجھے برا بھلا نہ کہیں، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں یا اللہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا کام کریں گے کہ یہ آپ کو بھول جائیں گے، آپ کا خیال بھی نہیں آئے گا. آج ایسا ہی ہے، قتل کیا تو اگر یہ وہاں نہ جاتا تو ہم یوں بولتے ہیں یہ قتل نہ ہوتا، باہر یہ نہ نکلتا بات مان لیتا، باہر نہ نکلتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ فلاں چیز کھا لی ہے اس کے اوپر اس سے مخالف آ گئی ہے، اگر یہ چیز نہ کھاتا مخالف نہ آتی اس کو یہ نہ مرتا. تو دیکھو اللہ نے کیا کیا، سینکڑوں بہانے پیدا کر دیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ الا فی کتاب، جس کو عمر زیادہ ملتی ہے یا کم ملتی ہے وہ سب درج ہے کتاب میں. تقدیر میں اللہ نے اسی طرح لکھا تھا، اس کی عمر اتنی ہے بس. ان ذلک علی اللہ یسیر وما یستوی البحران ھذا عذب فرات، یہ دو دریا برابر نہیں ہے، یہ میٹھا ہے ذائقہ آور ہے. سائغ شرابہ، اس کا پینا ذائقہ بخشتا ہے. وھذا من ثلجاج، یہ تلخ نمکین ہے.
ومن کل تاکون لحما طریا، ان میں سے ہر ایک سے تم تازہ مچھلیاں کھاتے ہو، نمکین پانی میں سے بھی اور میٹھے پانی سے بھی، وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم سمندروں سے زیورات نکالتے ہو، وترى الفلک فیہ مواخر، تم دیکھتے ہو کشتیاں اس میں تابع ہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کی روزی کو تلاش کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، تابع بنا دیا اس نے سورج و چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب چلتے ہیں وقت مقرر تک کے لیے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جس کی بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یاد رکھو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر وہ دھاگا ہے جو گٹھلی میں ہوتا ہے، گٹھلی میں چھوٹا سا سفید سا دھاگا سا ہوتا ہے نا، دھاگا تو نہیں ہوتا، دھاگے کی طرح ہوتا ہے، وہ قطمیر ہے۔ ہمارا یہ تو اس کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اگر آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف بلائیں گے تو سنیں گے نہیں، تمہاری پکار کو سمیع مستجاب لکم، اگر آ بھی جائیں تو اس پہ تمہارا جواب نہیں دیں گے، اگر تم بتوں کو پکارو گے تو تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا میں تمہارے شرک کا انکار کریں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں باخبر ذات کی طرح کوئی باخبر نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے، اللہ غنی غنی ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم یأتی بخلق، اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے، تمہیں جگہ کسی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر غالب نہیں، مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وان تزر مسقطۃ حملها، کوئی بوجھ اٹھانے والا اگر کسی کو بلائے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لو گناہوں کا، لا يحمل شیئا، تو کوئی نہیں اٹھائے گا اس کے بوجھ کو، ولو کان ذا قربى، کہ قریبی عزیز کیوں نہ ہو، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومن تزکیٰ، اور جو اپنا تزکیہ کرے گا، فإنما یتزکیٰ لنفسہ، اپنے فائدے کے لیے کرے گا، وإلی اللہ المصیر وما یستوی الأعمى والبصیر۔ یہ ایمان اور کفر کی مثال دی اللہ نے۔ ایمان کی مثال ایسے جیسے کہ بینا آدمی ہے دیکھنے والا، مومن کی مثال ہوئی ہے، اور کافر کی مثال ہے جیسے کہ نابینا ہے۔ جس طرح دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں، تو اس طرح جو اللہ کی مان کے چلتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مسلمان اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، تاریکیاں یعنی شرک اور نور یعنی ایمان، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، ایک سایہ ہے جو دوسری طرف گرمائش ہے، تپتی دھوپ ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ایمان کی مثال سائے کی ہے اور دھوپ کی مثال اس کی ہے کفر کی ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندہ بھی برابر نہیں، ایمان والے زندہ ہیں اور نہ ماننے والے مردہ ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، ان کی مثال مردوں کی سی ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں پڑے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام صرف ڈرانا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، جو بھی امت پہلے گزری ہے اس میں ڈرانے والا کوئی نہ کوئی گزرا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس سے آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو جو اپنے نبیوں کو جھٹلایا، جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے کھلے دلائل لے کر، بالزبر اور صحیفے لائے تھے، بالکتاب المنیر روشن کتابیں لائے تھے۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر جنہوں نے نہیں مانا تھا، کفر کیا تھا، ہم نے ان کو پکڑ لیا تو پھر کیسا تھا ہمارا پکڑنا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فاخذنا به ثمرات مختلف الوانها، ہم نے اس کے ذریعے نکالے مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے پھل فروٹ، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، پہاڑوں میں بھی ٹکڑیاں ہیں، کوئی سفید کلر کی، کوئی سرخ رنگ کے، مختلف ان کے رنگ مختلف ہیں۔ آپ ماربل دیکھیں، ایک ہی پہاڑ ہے، اس سے کہیں سفید پتھر نکل رہا ہے، کہیں لال پتھر نکل رہا ہے، کہیں کالا نکل رہا ہے، کہیں کس کلر کا، یہ کون ہے؟ وہی ذات ہے۔ وغراب بالکل کالے سیاہ کوے، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوان، اور لوگوں میں سے اور چوپاؤں میں سے اور جانوروں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہاں اللہ تعالیٰ سے ان تمام مخلوقات میں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہیں، وہ علم والے لوگ ہیں۔
ان اللہ عزیز غفور۔ یہ مراد نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں ڈرتے ہیں، لیکن علماء اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ کون سے گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کون سے کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ فرق کون جانتے ہیں؟ اہل علم لوگ جانتے ہیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم۔ آج کل تو لوگ فیس بک سے اور یوٹیوب سے عالم بنتے ہیں، بن رہے ہیں۔ بہت سے اسلامی کتابیں پڑھیں گے، اسلامی کتابیں پڑھ کے اس سے لوگوں کو مسائل بھی بتانے لگ جاتے ہیں۔ فضلوا وضلوا، نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم ڈاکٹر خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان۔ آدھے ملا بنو گے تو لوگوں کے ایمان کے لیے خطرہ بنیں گے، اور آدھے ڈاکٹر ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ قبرستان کو بھریں گے۔ تو یہ یوٹیوب والے جو ہے نا ملا ہیں، یہ وہ خود کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور لوگوں کو بس اسلامی کتابوں سے مسائل نکال کر بتا رہے ہیں، وہی اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو عالم سمجھتے ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، چپکے سے ظاہراً بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، ان کو امید ہے تجارت کی، ایسی تجارت کی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کون سی تجارت؟ آخرت میں کامیابی کی، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس لیے تاکہ مجھے اللہ کیا کرے؟ آخرت میں کامیاب کر دے۔ یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کے اجر کا پورا فائدہ دے دے، مزید فضل دے دے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ ذات اللہ وہ ذات ہے، ہم نے والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هو الحق، وہ برحق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی۔ ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے۔ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، کچھ ایسے ہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ یعنی کتاب کا علم آنے کے بعد لوگوں کی تین قسمیں بن گئیں، کچھ تو بالکل ایمان لائے نہیں، چلے ہی نہیں، وہ تو سراسر ظالم ٹھہرے، کچھ بیچ کا شکار ہیں، کبھی عمل کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ یہ نجات دہندہ لوگ ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، یہ ہم اس کو ایسے باغات کا مالک بنائیں گے جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن۔ آج سونے کا کنگن کوئی پہن لے، لوگ بولیں گے پتہ نہیں کون سی مخلوق آ گئی ہے، برا سمجھا جاتا ہے نا۔ لیکن قیامت میں یہی چیز جنتیوں کے ساتھ اچھی لگے گی۔ وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، نہ صرف یہ بلکہ ان کو لباس اللہ ریشم کا دیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، وہ کہیں گے اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آج ہم سے سارے غموں کو دور کر دیا۔ سارے غم چھٹ گئے ہم سے دنیا میں کبھی خوشی تھی کبھی غم تھا، جو خوشی تھی تو وہ بھی ناپائیدار تھی، آج اللہ کہیں گے سارے غم تمہارے وہیں پہ رہ گئے۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار مقامۃ من فضلہ، وہ رب جس نے ہمیں ٹھہرا دیا ہے اپنے فضل سے ہمیشہ کے گھر میں۔ لا یمسنا فیہا نصب، جہاں پر ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمارا دماغ خراب ہوگا، چکرائے گا سر نہیں چکرائے گا۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، جو لوگ کافر ہوں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، ان پر موت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وهم یصطرخون فیہا، ان کو وہ چیخیں گے چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ہم نیک اعمال کریں گے علاوہ ان کے جو ہم نے دنیا میں کیے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا دنیا میں ہم نے اتنی عمر تمہیں نہیں دی تھی، اگر نصیحت حاصل کرنی ہوتی تو کر لیتے۔ وجاءکم النذیر، پھر یہ کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، پھر بھی تم نہیں مانے، نہیں سنبھلے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جاءکم النذیر تو اصل معنی تو مراد ہے کہ یا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے،
یا قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے، زیادہ بہتر ابراہیم السلام کی ذات مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے۔ کیا مراد ہے؟ بڑھاپا، یہ سفید بال، کہ یہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہر ایک کے پاس آیا تھا، آتا ہے جو بڑھاپے میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ بڑھاپے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب دوبارہ زندگی نہیں ہے، اب یہ نہیں کہ دوبارہ نئے سرے سے جوانی ملے گی، اس کے بعد تو کوئی چانس ہے نہیں، اب صرف قبر میں ہی جانے اور کہیں اور راستہ نہیں ہے۔ تو کیا تم اس بڑھاپے کو دیکھ کے بھی تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ وَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، چکھو تم، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی غیب کی باتوں کو، وہ جانتا ہے دلوں کے راز کو۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ، جو کفر کرے گا اس پر کفر کا وبال اسی پہ ہوگا۔ ایسے لوگ کافروں کفر عند ربہم اللہ مقتا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کو ہی بڑھاتا ہے۔ ولا يزيد کافروں کفر من اللہ خسارہ، اور ان کے لیے خسارے کو بڑھاتا ہے۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیں بتاؤ مجھے ان شرکاء کو جو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، ان کے بارے میں بتاؤ مجھے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کیا پیدا کر رکھا ہے۔ ام لهم شرک فی السماوات، یا ان کو شراکت حاصل ہے آسمانوں میں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ، یا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جو ان کے پاس دلیل ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ہم ظالم لوگ بعض سے وعدہ نہیں کرتے مگر دھوکہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک تھامے ہوئے ہیں آسمان و زمین کو تاکہ گر نہ جائیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنے بڑے آسمان کو روک کے رکھے۔ اور انسان آتا اگر یہ گر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان امسکہما من احد، اللہ کے بعد کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو روک سکے گرنے سے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ بڑے بردبار ہیں۔ تم اتنے گناہ کرتے ہو، زمین کو سیاہ کر دیتے ہو، لیکن اللہ بردبار ہیں، تمہیں فوراً پکڑتے نہیں ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ مشرکین مکہ تھے، آپ السلام کے آنے سے پہلے پکی قسمیں کھاتے تھے، اگر ہم میں سے کوئی نبی آئے تو ہم سب سے پہلے مانیں گے۔ اللہ ان کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں، تم نے تو یہ قسمیں کھائی تھیں، پھر جب آپ علیہ السلام آ گئے تو تمہیں کیا ہوا؟ پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، پکی قسمیں کھائیں، لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے بعد کوئی ڈرانے والا آ گیا، لیکونن اہدی من احدی الامم، ہم دیگر امتوں سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ فلما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا نذیر، ڈرانے والا، ما زادہم الا نفورا، تو اس ڈرانے والے نے ان کے لیے نہیں کیا مگر نفرت کو بڑھا دیا، مطلب یہ کہ اس سے متنفر ہو گئے۔ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، مکر سیئ، بری تدبیریں کرتے ہوئے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور یاد رکھیں یہ بری تدبیریں کرنے والوں کی جو تدبیریں ہیں یہ انہی کو جا گرتی ہیں۔ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین، ان کو انتظار ہے تو صرف پہلے والے لوگوں کا انتظار ہے، ان کے طریقے کا انتظار ہے۔ اللہ نے جیسے ان کو ہلاک کیا تھا نا، نبیوں کے آنے کے بعد ان کی باتیں نہیں مانی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، یہ بھی اس کے منتظر ہیں کہ ان کو بھی اللہ تباہ کر دیں۔ فلن تجد سنت اللہ تبدیلا، لہٰذا فرمایا آپ ان سے کہہ دیں اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ولن تجد سنت اللہ تحویلا، کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگی۔ ومن یسیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں تو دیکھ لیں کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، یہ ان سے قوت میں طاقت میں بڑے سخت، وہ لوگ ان سے قوت میں سخت تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ ان کو کوئی عاجز کر دے آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ ایسی ذات نہیں ہے، ایسے کمزور نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کر دو۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ عالم بھی ہیں اور قدرت والے بھی ہیں۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، تو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتے گناہ کرنے کے بعد؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ ہلاک کر دیں، پکڑ لیں لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو صرف انسان تو کیا کوئی زندہ جانور بھی نہیں بچے گا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسانوں کو پکڑنا چاہیں تو صرف انسان تو کیا ساری مخلوق کوئی بھی نہیں بچے گی۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، البتہ اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ فاذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت آ جائے گا، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، اللہ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، یہ سورہ یاسین ہے۔
حدیث میں آتا ہے لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اس کو صبح پڑھے گا شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو جب دل ہے تو دل ہونا ہی کافی ہے، ہاں، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کو دل کیوں کہا گیا قرآن مجید کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تینوں قسم کے مضمون جو پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہیں، اس میں توحید کا بھی ذکر ہے، توحید و رسالت کا ذکر ہے، اس میں معاد کا ذکر ہے، توحید کا، رسالت کا، اور تین عموماً قرآن مجید میں یہ تین چیزیں ذکر ہیں، توحید، رسالت اور معاد، یعنی مرنے کے بعد جو نئی زندگی آنے والی ہے اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر تینوں مضمونوں کو اس صورت میں بیان کیا ہے، اور بیچ میں معاملات کا بھی ذکر آتا ہے۔ معاملات اسی معاد کے اندر ہی شامل ہیں۔ تو چونکہ تینوں قرآن مجید کا خلاصہ یہ تین چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ تینوں مضمون اللہ پاک نے اس سورہ یاسین میں بڑی تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے رسالت کو مختصراً بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حقانیت کو ذکر کیا۔ یاسین، بعض علماء فرماتے ہیں یہ تو ہے تو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اصل حقیقت وہی ہے کہ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن بعض علماء نے اپنی تفنن سے، ذاتی وجدان سے اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش کی۔ یاسین اصل میں آپ علیہ السلام کے چمکتے دانت، آپ علیہ السلام کے دانت مبارک چمکتے تھے، تو اسی لیے ان کے چمکنے کی بنا پر ان کو یاسین کہا گیا۔ القرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، قسم کھا کے فرمایا قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم وہ کھاتا ہے جس کو کسی کو کوئی بات کا یقین دلانا ہو نا، کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، تو اس پہ قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مقسم بھی ہے، مقسم بھی، قسم کے بعد جس چیز کا بیان آ رہا ہے وہ بڑی قابل توجہ چیز ہے، ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ قابل توجہ چیز ہے، لہذا اس کو غور سے سنو، اس پہ عمل کی کوشش کرو، یہ مراد ہوتی ہے۔ اسے فرمایا انک لمن المرسلین، دو تاکیدیں، انک اور لام دونوں، بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر قائم، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کلام اتارا ہوا غالب ذات کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم ما انذر آباؤهم وهم غافلون، آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، وہم غافلون، یہ بے خبر پڑے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرهم وهم لا یؤمنون، پر یہ بات ثابت ہو گئی ایمان لانے والے نہیں۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ہم ان کے گلوں میں توق ڈالیں گے، فہی الی الاذقان، ان کے ٹھوڑی تک پہنچے ہوں گے، فہم مقمحون، وہ گھٹے جا رہے ہوں گے۔ توق کوئی عام توق نہیں ہوں گے، گرم لوہے کے توق ہوں گے، ہاں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ان کے آگے بھی آڑ ڈال دیں گے، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ڈال دیں گے، بس ہم ان کو ڈھانپ دیں گے، وہ کہیں دیکھ نہ پائیں گے، چاروں طرف سے بند ہوں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ کفر کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب برابر ہے کہ چاہے وہ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنظر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو اس کو ڈرائیں گے جو ہمارے اس ذکر کی اتباع کرتا ہو، قرآن مجید کی، رحمان سے بن دیکھے ڈرے، وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو ایسا ہوگا اس کو مغفرت کی اور اجر کریم کا اس کو خوشخبری سنا دیں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے ہیں جو آگے اعمال بھیج رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور ہر شے کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے کھلی کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا معنی لوح محفوظ ہے۔
بیان کریں ان کے سامنے مثال ایک بستی والوں کی جب کہ ان کے پاس پیغمبر آئے. یہ توحید کے متعلق یہاں سے سلسلہ توحید اللہ شروع کر رہے ہیں. تو توحید سے متعلق یہاں ایک بستی والوں کا ذکر ہے. بعض کہتے ہیں یہ ایک انطاکیہ بستی تھی, مصر کے قریب ہی کوئی بستی تھی انطاکیہ. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا. کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواری تھے, 3 ان پہ ایمان لانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 کو بھیجا تھا ایک قوم کی طرف, اس بستی کی طرف بھیجا تھا تاکہ ان کو جا کے سمجھائیں. اور جب تیسرے سے دوسرے 2 کی بات جب نہیں مانی تو اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا ان کی طرف. یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھیج دیا. ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, ان کو تکلیف دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اتنے میں اسی شہر سے ایک اللہ کا نیک بندہ آیا, اس کا نام حبیب نجار تھا. اس نے سمجھایا کہ بھائی ان تینوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو, تمہارے خیر کی بات کر رہے ہیں, تمہارے شر کی بات نہیں کر رہے, سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. تو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی بات مان لو. انہوں نے کہا اچھا تو بھی اس کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس بیچارے کو شہید کر دیا. تو اس نے شہادت سے پہلے اللہ پاک نے اس کو ٹھکا دیا. ابھی اس کی سانسیں قبض نہیں ہوئی تھیں, اللہ نے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا. تو اس نے پھر مرتے مرتے اس نے کہا کہ کاش کہ تم جان لیتے آج اللہ نے مجھے کون سا ٹھکانہ بخشا ہے. ہاں آج مجھے اللہ نے کون سی جگہ پہنچا دیا ہے. مرتے مرتے اس نے یہ جملہ کہا پھر. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو اس کے شہادت سے پہلے, یعنی اس کی روح قبض ہونے سے پہلے, ابھی وہ زندہ ہی ہوتا ہے بس روح قبض ہونے والی ہوتی ہے, اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اپنی منزل دکھا دیتے ہیں, اپنی منزل دکھا دیتے. یہی تو وجہ تھی نا صحابہ کرام کیا کہتے تھے, فزت ورب الکعبہ. وہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ ان کا منظر, وہ ٹھکانہ ان کو دکھا دیتے تھے. وہ منظر پتہ نہیں کیسا منظر ہوتا ہوگا کہ اس کو دیکھ کے پھر کوئی بندہ قیامت میں وہاں جنت میں جانے کے بعد واپس آنے کی نہیں سوچے گا, کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا. ایک شہید ہوگا وہ کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں چاہتا ہوں میں پھر جا کے جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں. اس لیے کہ شہادت میں جو اس وقت مزہ تھا وہ مزہ پتہ نہیں عجیب مزہ تھا, اس کا لطف کچھ اور ہی لطف تھا. تو بہرحال وہ بندہ شہید ہو گیا. تو بعض وہی کہتے ہیں کہ وہ 3 نیک بندے تھے, اور بعض کے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں. یہ تینوں پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے. اور بستی بھی یہ خاص انطاکیہ بستی نہیں تھی, کوئی اور شہر تھا. ہاں اتنی بات طے ہے کہ وہ مصر کے آس پاس ہی کوئی شہر تھا. تو انہوں نے پھر اس کا بھی کہا کہ یہ شہر وہ والا نہیں تھا, کوئی اور شہر تھا. بہرحال تو اتنی بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا سبق پڑھانے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا. ادھر ثناء مسلمین, جب ان کے پاس 2 بندے گئے, فقط ذبوہما, انہوں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث, ہم ان کو تقویت دی تیسرے بندے کے ساتھ. وقالوا انا الیکم مرسلون, تو انہوں نے کہنے لگا, وہ تینوں کہنے لگے ہم تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رساں بن کے آئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, وہ کہنے لگے کہ تم ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء, اللہ نے کوئی چیز بھی تمہارے اوپر نہیں اتاری ہے. ان انتم الا تکذبون, تم جھوٹ بولتے ہو, نعوذ باللہ. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, وہ کہیں گے, انہوں نے کہا ہمارا رب زیادہ جانتا ہے, بے شک ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے پیغام رساں ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام تو تمہیں کھل کر تبلیغ کرنا ہے. قالوا انا تطیرنا بکم, وہ کہنے لگے جب سے تم آئے ہو ہمارے درمیان نحوست آ گئی ہے. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم, اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے, پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم, اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. قالوا طائرکم معکم, انہوں نے کہا ہماری وجہ سے نحوست نہیں آئی ہے, تمہارے اعمال کی نحوست تمہارے ساتھ ہے. ان ذکر, تم بلا بتاؤ تو صحیح, تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں, تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں, اور تم ہو کہ آگے الٹا الزام ہمارے پر لگا رہے ہو. ولنتم قوم مسلمون, کہ تم حد سے بڑے ہوئے ہو. وجاء من اقصى المدینۃ, اور اسی شہر کے اطراف سے ایک آدمی آیا, رجل یسعى, دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین,
اس نے کہا اے لوگو، اے میری قوم، ان نبیوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کی بات مان لو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر قائم ہیں۔ وما لي الا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، تم نہیں مانتے ہو لیکن میں تو مانتا ہوں، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اتخذ من دونه آلهة، کہ میں اللہ کے سوروں کو معبود بناؤں، یرید الرحمن بضر، اگر میرا رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی کسی بھی، ولا ينقذون، مجھے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں، انی ذل فی ضلال مبین، اگر تمہاری باتوں میں ہوگا تو میں گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یا غور سے سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، ہاں اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو شہید کر دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے مرتے مرتے کہا ہائے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر علی ربی، اس وجہ سے کہ جو میرے رب نے میری بخشش فرما دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے اعزاز بخشا، اعزاز والے لوگوں میں سے بخشا۔ وما ارسلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر، وما کننا منزلین، مطلب کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے کوئی آسمان سے فرشتے نہیں بھیجے، نہ ہم نے اتارنا تھا، ہم نے ایک چیخ بھیجی، زوراور چیخ، ایسی چیخ آئی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دماغ ان کے پھٹ گئے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، سارے بجھے پڑے رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا کہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کہ انہیں دیکھا نہیں کہ کتنی ساری قوموں کو اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا، واپس لوٹ کے نہیں آئیں ان تک۔ وان کل لما جميع لدینا محضرون، اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ وآیۃ اللہم الارض المیتۃ وحینا اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، یہ عقلی دلیل اللہ تعالیٰ کی توحید پر فرمایا ان کے لیے زمین، مردہ زمین ایک نشانی ہے، دیکھو تو صحیح ہم نے اس کو زندہ کیا بنجر اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وأخرجنا منها حبا، اس سے ہم نے اناج نکالے، انہی اناج کو یہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، ان باغات میں ہم نے نہریں جاری کر دی، باغات میں اس میں کھجوروں کے باغات بنا دیے، انگوروں کے اس میں نہریں ہم نے چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں میں سے کھاتے رہیں، وما عملته أيديهم، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے رہیں۔ افلا یشکرون، یہ شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے، ان میں سے جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں میں جوڑے جوڑے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح انسانوں میں جانوروں میں جوڑے جوڑے ہیں، نر اور مادہ ہیں، تو اسی طرح ان پودوں کے اندر بھی، درختوں میں بھی کیا ہے، نر و مادہ ہے۔ اور مما لا یعلمون، وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات بھی نشانی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچتے ہیں۔ وإذا هم مظلمون، پھر وہ تاریکی میں پڑ جاتی ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج ہے اپنی جائے قرار تک چلتا ہے، جائے قرار تک ایک منزل ہے سورج کی، جہاں ٹھہرتا ہے، ٹھہر کے آتا ہے کہ وہ سجدہ کرتے اللہ کے سامنے، پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں آگے طلوع ہوں یا نہیں ہوں، پھر اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں، دوبارہ پھر طلوع ہوتا ہے۔ ہر دن اس طرح سورج کرتا ہے۔ غروب ہونے کے بعد صبح کے وقت پھر ہر وقت اجازت دیتا ہے، ہر شام صبح کو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ اس کو حکم ہوگا جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جاؤ، اور وہ آخری دن ہوگا کائنات کا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو ہم نے اس کے منزلیں طے کر دی، حتی عاد کالعرجون القدیم، دیکھو سوکھی ٹہنی کی طرح وہ لوٹ کر آ جاتا ہے، چاند سوکھی ٹہنی کی طرح لوٹ کر آ جاتا ہے، بالکل پتلا باریک سے ہو جاتا ہے نا، جب آپ نے پہلی کا چاند دیکھتے ہیں تو کبھی تو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے اس کی للشمس ينبغي لها، اور یہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے، آسمان میں کیسے گھوم رہا ہے۔ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، اور نہ رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، جو ہر ایک کا وقت ہے اسی پہ آ رہا جا رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے نشانی ہے کہ یہ بھی کہ ہم نے ان کو سوار کرایا ان کی اولادوں کو بھری کشتیوں میں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ان کے لیے ان کے مثل پیدا کی چیزیں وہ جس پہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی چیخ و پکار نہیں ہوگی، ان کی چیخ و پکار پر کوئی نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، نہ ان کو کوئی چھڑا سکتا ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا
فضلنا الہی، لیکن ہمارا فضل ہے کہ ہم ان کو فوراً ان کو ہلاک نہیں کرتے، اور ایک نفع ہے وقت مقرر کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو اپنے سامنے کے عذاب سے، پیچھے کے عذاب سے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ مَا تَأْتِيهِم مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو ان کے رب کی طرف سے اس کا اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اطْعِمُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ وَطَعَمَهُ، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے بھائی تم ہمیں کیوں کہتے ہو، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جو بھی مخلوق ہے میں اس کی روزی پہنچاؤں گا، تو اللہ خود کھلا لے ان کو، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا، تاخذہم جن کو پکڑ لے، وہم یخصمون، اس حال میں پکڑے کے آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، اس وقت یہ نصیحت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اپنے گھر والوں کو اس طرف واپس لوٹ پائیں گے۔ ونفخ بالصور، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ نفخ بالصور یہ مجہول ہے، ماضی مجہول ہے، لفظی معنی ہے کہ سور میں پھونک دیا گیا، سور میں پھونک دیا گیا یعنی کام ہو گیا۔ تو جس کام کا ہونا یقینی ہونا تو اس کو یوں کہا جاتا ہے، اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح سورج کے چڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو یاد رکھو، بس یوں سمجھ لو کہ بس سور پھونک دیا گیا۔ وَإِذَا هُمْ مِنَ الْجَاثِمِينَ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سارے اپنی قبروں سے نکل کے آ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا، جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا سارے مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے سور کے وقت ہلکی ہلکی بارش لگے گی، ہلکی ہلکی بارش لگے گی، اور جب آپ جانتے ہیں جب بارش لگتی ہے تو کسی جگہ تو پھر پودے نکلتے ہیں نا، زمین نرم کی ہوئی ہو تو پھر آپ اس کو پانی دیتے ہو تو پھر پودے ہلکے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں۔ تو اس پودوں کی طرح انسان کیا ہوں گے، پھر اس چھوٹی سی ہلکی بارش ہوگی اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اس سور کے بعد انسان پودوں کی طرح اگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک پودا وہاں اتر گیا، پھر دوسرا یہاں نکلا، تیسرا یہاں نکلا، آنن فانن کیا ہوں گے، پودوں کی طرح انسان پوری کائنات میں زمین سے نکلتے جائیں گے۔ لیکن پودے تھوڑا آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، یہ ایک لمحہ اتنا کرتے کرتے 33 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا کڑیل جوان ہو جائے گا، آنن فانن سب کچھ ہوگا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ فرمائیں گے یہ وہ تھا جو رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج اس نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ وصدق المرسلون، نبیوں نے سچ کہا تھا اس کے بارے میں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ہاں یہ ایک جنکار ہوگی، سارے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر تمہارے اپنے اعمال کا۔ ان اصحاب الجنۃ یوم فی شغل فاکہون، ہاں جب کھڑے ہوں گے جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں، تو اب یہاں کچھ جنتیوں کا حوال بھی ہے، کچھ جہنمیوں کا حوال۔ جنت والے کیا کریں گے، فرمایا ان اصحاب الجنۃ یوم فی شغل فاکہون، جنت والے اپنی شغل میں خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ ہاں وہ جو بچھڑے ہوئے لوگ تھے دوبارہ ملیں گے قیامت میں، بشرطے کہ ایمان ہو اور جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دیں۔ ہم وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی، سایوں میں بڑے بڑے تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اعلیٰ قسم کے قالینوں پر۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان میں میوہ جات ہوں گے ہر قسم کے، لہم ما، جو مانگیں گے وہی ان کو ملے گا۔ آج ان کی چاہت کی زندگی ہوگی، دنیا میں ہماری چاہت پہ چلے گئے، آخرت میں ان کی چاہت۔ سلام قولا من رب الرحمن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سلام پیش کیا جائے گا، فرشتے آئیں گے ان کو سب کو سلامتی پیش کریں گے، السلام علیکم السلام علیکم۔ فرشتے جائیں گے جنتیوں کے اوپر چکر لگائیں گے اور سلامتی پیش کریں گے۔ یہ حال ہوگا کس کا، جنتیوں کا۔ اور اس کے مقابلے میں جہنم میں کیا حال ہوگا، فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم الگ الگ ہو جاؤ، شرابی الگ ہو جائیں گے، سود خور الگ ہو جائیں گے، ہاں جو جس گناہ میں مبتلا ہوگا اس گناہ والے ایک صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے کہا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے بنی آدم شیطان کی عبادت مت کرنا، یعنی شیطان کی باتوں میں آ کر بتوں کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن تھا۔
وانی بدونی، میں نے کہا تھا کہ میری پوجا کرنا، ھذا صراط مستقیم، ولقد ضل منکم جبلا کثیرا، اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کیا، فہل تعقلون، کیا سمجھتے نہیں تھے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، آج دیکھ لو یہ جو جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ آج، ہاں جو تم نے کفر کیا تھا اس کے بدلے میں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، پھر عذر بیان ہی کریں گے، اوہو ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا، وہ فلاں نے مجھے گمراہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی زبان پہ تالا لگا دیں گے، زبان پہ تالا لگ جائے گا، اب ہاتھ بولیں گے، ہاں اليوم نختم، جو رب اس زبان سے بلوا سکتا ہے تو ہاتھوں سے بھی بلوا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہ پر، اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشهد ارجلهم، تمہارے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، گواہی دیں گے جو گناہوں کی طرف جاتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، اگر ہم چاہتے دنیا میں تمہاری آنکھوں کو مٹا دیتے، پھر تم دنیا میں راستہ تلاش کرتے پھرتے۔ ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم، جہاں تم گناہ کرتے تھے چاہتے تھے وہیں پہ زمین میں مسخ کر دیتے، دھنسا دیتے، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، نہ تو آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، آگے ایک ضابطہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو تخلیق میں ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں، لمبی عمر جس کو دیتے ہیں تو تخلیق میں اوندا کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بچپنے کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اس کا دماغ ہاں اس کا وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح بچوں کا ہوتا ہے، بچپنے کی عادت آ جاتی ہے اس میں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرنے لگ جاتا ہے، کوئی بات اس کی نہ مانے اس کو بہت برا لگتا ہے، ہاں غصہ چڑچڑاپن جیسے بچوں میں ہوتا ہے وہی بوڑھوں میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے پھر اللہ نے کیا حکم دیا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو مت جھڑکو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ دوبارہ بچپنے کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ افلا یعقلون علمنا الشعر ما ينبغي له، ہم نے ان کو نہ شعر کوئی سکھائی تھی اور نہ ان کے مناسب تھا، انه الا ذکر قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے اور قرآن مبین ہے، لینذر من کان حیا ويحق القول الکافرین، تاکہ ان کو ڈرائے جو زندہ ہیں اور بات ثابت ہو چکی کافروں پر عذاب کے۔ ولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے کیا، یعنی چوپائے بنائے تو ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ وذللناها لهم، ہم نے ان کو ان چوپاؤں کو ان کے تابع بنا دیا، کچھ ایسے ہیں جن پہ سوار ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہیں، ومنها یاکلون، کسی کو کھاتے ہیں، ولہم فیہا منافع ومشارب، اور ان کے لیے بہت سارے منافع ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں۔ فلا یشکرون واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اللہ کے سوروں کو معبود بنایا تاکہ ان کی مدد کریں۔ لا یستطیعون نصرہم، لیکن یاد رکھیں یہ مدد نہیں کر پائیں گے ان کی، وہ بلکہ مدد کیا کریں گے یہ معبودان باطلہ، وہم لہم جند محضرون، وہ خود ان کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ فلا یحزنک قولہم، ان کی باتیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان نہ کریں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو یہ چپکے سے دنیا میں کرتے تھے اور جو یہ اعلانیہ کرتے تھے۔ ولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة واذا هو خصيم مبین، ایک سرکش تھا مکہ کا سردار، غالباً ولید ابن مغیرہ تھا، وہ پرانی قبر تھی، گیا اس کے قبر کھول کے اس کی ہڈیاں اٹھائیں اور یوں مسئلہ اس کو ہاتھ سے، اور صحابہ کے سامنے ایسا کرنے لگا، دیکھیں، اور مذاق سے کہنے لگا یہ وہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا، نعوذ باللہ، مذاق سے کہا یہ بوسیدہ ہڈیاں تم کہتے ہو یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، یہ دیکھو میں نے یوں مسئلہ تو مسل گئی، ان میں کیسے جان پڑے گی، تو یوں مذاق سے کہا اس نے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا تھا ایک بوند قطرے سے، آج یہ کھلا جھگڑا کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ گیا۔ یعنی اپنی تخلیق کو تو دیکھو، کہاں سے پیدا ہوا، کس چیز سے بنا، اور آج یہ اتنے نخرے میں آ گئے، تھوڑا سا جوانی کیا مل گئی، طاقت کیا مل گئی۔ ضرب لنا مثلا ونسیٰ خلقہ، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ کیسے کہ وہ ہڈی کو ہو کر کے چورا چورا کر کے وہ مثال بیان کرتا ہے، ونسیٰ خلقہ، اپنی تخلیق کو بھول گیا، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو پیدا کس نے کیا تھا۔ قال من یحیی العظام، اور کہتا کیا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جب کہ یہ بوسیدہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب میں کہیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات پیدا کرے گی جس نے شروع میں پیدا کیا تھا،
ہاں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بکل خلق علیم، وہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر قسم کی تخلیق کو۔ اللہ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہر درخت میں سے آگ بنائی، ہر درخت میں، زیتون کے درخت سے اس کی لکڑی کو یوں ملاتے تھے، اس سے آگ نکلتی تھی۔ تو سب سے پہلے جو لوگوں نے آگ جلانا شروع کی کس سے کی؟ اسی درخت سے۔ اس کے بعد تو دنیا ترقی کر گئی، ماشینیں بن گئی، ہاں یہ چیزیں بن گئی، اور طرح طرح کی چیزیں بن گئی۔ وَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اسی سے تم آگ جلاتے ہو۔ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر اللہ پاک یہ درخت پیدا نہ کرتے تو اپنا کھانا کیسے بناتے؟ ہاں سوچے تو صحیح انسان۔ جو رب یہ سب کو کر سکتا ہے تو یاد رکھو کیا وہ ذات قادر نہیں ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس بات پر کہ ان جیسے لوگوں کو پیدا کر دے؟ بلا کیوں نہیں قادر ہے، والخلاق العلیم، انما امرہ، اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے، اذا اراد شیئا، بڑا انوکھا معاملہ ہے، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کریں تو فوراً چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کن کہتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس سے قبضہ میں بادشاہت ہر شے کی، اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا، ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ سورہ صافات شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد توحید سے متعلق عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد وحی کی حفاظت کس طرح کی ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف کھڑے ہیں، فالزاجرات زجرا، پس ان کی جو ڈانٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ مراد صحیح ہے کہ جو کافروں کی روح کھینچتے ہیں بڑی سختی سے کافروں کی روح کھینچتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جو اس کے بعد تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، ان الہکم لواحد، ذکر کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی۔ یہ تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بے شک یاد رکھو تمہارا رب ایک ہے، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، جو اس کے بیچ میں اس کا بھی رب، اور رب المشارق، و مشرقوں کا رب۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کی زینت کے ساتھ۔ ستارے لگا دیے، آسمان کو کیا کیا؟ روشن کر دیا۔ رات کو کتنا جگمگاتا نظر آتا ہے، خاص کر یہ تو شہر ہے، یہاں پتہ نہیں چلتا، دیہاتوں میں چلے جائیں، دور چلے جائیں شہر کی دنیا سے ہٹ کر، جہاں روشنیاں نہ ہوں تو پھر دیکھیں آسمان کتنا مزہ کرتا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان، سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ہم نے ستارے مقرر کر دیے۔ پہلے ہی جاتے تھے نا شیاطین، جنات جاتے تھے، وہی کی باتیں چرا کے لاتے تھے، تو ساری وہی تو نہیں، ایک آدھ بات مل جاتی تھی اس کو لے آتے اور اپنے کاہنوں کو، جادوگروں کا بتاتے تھے۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا اللہ نے حفاظت کا سلسلہ مقرر کر دیا۔ ایک تو فرشتوں کا پہرا الگ لگا دیا، اور دوسرا پھر شہاب ثاقب مقرر کر دیے، چمکتے ہوئے شعلے تھے، ہاں ستارے تھے چھوٹے چھوٹے۔ کوئی جن اوپر جاتا تھا نا تو پہلے تو فرشتے تو کے اوپر تھے، تو جب اوپر جانے کی کوشش کرتے جن، جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس کے بعد، تو فوراً جو شہاب ثاقب ہے فوراً اس جن کا پیچھا کرتا اور جلا کے راہ کر دیتا اس کو۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، یہ اوپر جانے کی کوشش نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے۔ ويقذفون من كل جانب، ان کو ہر طرف سے دھکارا جاتا ہے، دحوراً اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ ولهم عذاب واصب، اور اس کے ہمیشہ کا عذاب۔ إلا من خطب الخطبة، پھر بھی اگر کوئی کسی طرح کوئی ایک آدھ بات، ہاں کوئی سینکڑوں باتوں میں کوئی ایک آدھی بات اٹھا کے لے آتا ہے، تو نیچے اگر آتا ہے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر چلا جائے، کوئی بات اس کے کان میں پڑ بھی گئی، تو جب نیچے جاتا ہے تو پھر شہاب ثاقب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
فاستفتهم اشد خلقا، ان سے پوچھ لیں کیا ان کی تخلیق زیادہ سخت ہے جو ہم نے پیدا کی وہ. انا خلقناهم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا ہے چپکنے والی مٹی سے. بل عجبت ويسخرون، آپ کو تعجب ہے ان کے کفر پر اور یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. نعوذ باللہ. واذا ذکروا اللہ یذکرون، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نصیحت حاصل نہیں کرتے. واذا رأوا آیۃ یستسخرون، جب نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا ان هذا الا سحر مبین، وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. نعوذ باللہ. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں، کیا دوبارہ پیدا کیا جائے گا. وآباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی پیدا ہو جائیں گے. قلنا، ہم سے کہتے ہیں ہاں ہوں گے. وانتم داخل، تم ذلیل ہو کر آئے ہوئے. فانما یزدۃ واحدۃ فاذا هم ينظرون، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک ہی جھٹکا آئے گا، سارے قبروں سے کیا ہوں گے باہر نکل جائیں گے. دیکھتے رہ جائیں گے او ہم کہاں پہ آ گئے، یہ تو نئی جگہ لگ رہی ہے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، لگتا ہے یہ آج تو ہو گیا قیامت کا دن. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجهم ما كانوا یعبدون، اللہ حکم دیں گے ان لوگوں کو جو ظالم تھے اور جو ان جیسے اور لوگ تھے ان کو سب کو. وما كانوا یعبدون، جس کی پوجا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا. فہدوہم الی صراط الجحیم، ان ظالموں کی طرف اللہ اشارہ کریں گے اور جن کی پوجا کرتے تھے ان کی طرف، ان کو لے جاؤ سیدھا جہنم کے راستے کی طرف. وقفوہم، جب فرشتے ان کو لے کے جائیں گے جہنمیوں کو، اللہ کہیں گے تھوڑا سا ان کو روک دو، یہاں پر تھوڑا سا ٹھہرا دو، بات کرنی ہے. چلتے چلتے ان کو رکوا دیا جائے گا. کہا ان سے چند سوالات کرنے ہیں، یہ دنیا میں بڑے اتراتے تھے تو آپ تھوڑا سوال کرتے ہیں ان کو اور چلاتے ہیں. ما لکم لا تناصرون، دنیا میں بڑے دعوے کرتے تھے لات و عزا تمہاری مدد کو آئیں گے، فلاں مدد کو آئے گا. ہاں آج بتاؤ ایک دوسرے کی مدد تم کیوں نہیں کر رہے؟ ایک دوسرے کی مدد، سارے جا رہے ہو جہنم میں. بل ہم اليوم مستضعفون، بلکہ اپنے آپ کو خود تسلیم حوالے کریں گے. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ان میں سے بعض پر متوجہ ہوں گے، پوچھیں گے. قالوا، تو پھر وہیں پہ جھگڑیں گے آپس میں. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یہ جو تھا نا اس نے مجھے خراب کیا تھا، یہ مجھے غلط راستے پہ ڈال گیا تھا، تم ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے. تو دنیا کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا نیک دوست بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا. نیک دوست اللہ کی نعمت ہے. برے دوست انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور نیک دوست اس کو سیدھی راہ کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں. نیک مجلس کا اور بری مجلس کا اثر انسان پر بہت جلدی پڑتا ہے. آپ اندازہ نہیں لگاتے ہیں، گلی محلوں کوچوں میں چرسی لوگ ہوتے ہیں، چرسی لڑکے چرس پینے والے، آپ اس کے بعد جا کے بیٹھ جائیں، ایک ہفتے کے اندر چرسی بنا کے چھوڑیں گے آپ کو، گارنٹی کے ساتھ. ایک ہفتے کے اندر پہلے ایک سوٹا لگوائیں گے، پھر 2 صبح سگریٹ، پھر اس کے بعد نشے کا عادی بنا کے چھوڑ دیں گے. تو برائی کا اثر جلدی چڑھتا ہے، ہاں تھوڑا شیطان کا پورا زور ہوتا ہے اس کے اوپر، اور نیکی کا اثر تھوڑا آہستہ آہستہ آتا ہے، یکدم نہیں آتا. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو صالح بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اس لیے الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. آدمی کس پہ ہوتا ہے؟ دوست کے مذہب پر. لہذا جب دوست کے مذہب پر ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھ لے میں نے دوستی کس کے ساتھ بنائی ہوئی ہے. آدمی اپنے کسی کو پہچاننا ہونا کہ اس کا کیا مذہب ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اندر سے یہ نیک ہے یا برا ہے. اگر آپ نے اس کو پہچاننا ہو اور آپ اس خود معلوم نہ ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو اس کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے. بس ایک دن اس کے ساتھ گزار لو، پتہ چل جائے گا یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہم نشینی میں بیٹھتا ہے پتہ چل جائے گا. اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بھی نیک ہوگا، اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی برا ہے.
ما لكم لا قالوا انكم كنتم تاتون عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وہ کیسے کہیں گے تم خود مومن نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان, ہمارا تمہارے پر کوئی بس بھی نہیں چلتا تھا. بل كنتم قوما طاغين, تو ہوں سرکش تھے اس لیے ہمارے پاس آ گئے. وقالوا نخوض ربنا انا لذائقون, آج چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوسنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اوپر اپنے رب کا عذاب فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے عذاب چکھنا ہے. فاغويناكم انا كنا غاوين, ہاں مانتے ہیں ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے, تم کیوں آئے تھے ہمارے پاس. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون, آج یہ سب عذاب میں شریک ہوں گے. انا كذلك نفعل, مجھے ہم اس سے کریں گے مجرموں کے ساتھ. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تکبر کرتے تھے. ويقولون انا لتاركو آلهتنا, وہ کہتے تھے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو شاعر مجنون کی وجہ سے. بل جاء بالحق وصدق المرسلين, بلکہ اس حق بات کو لے کے آئے اور نبیوں کی تصدیق کی ہے. انکم لذائقوا العذاب, تم نے چکھنا ہے دردناک عذاب. وما تجزون الا ما كنتم تعملون, تمہیں بدلہ تمہارے اعمال کا مل رہا ہے. الا عباد اللہ المخلصین, ہاں جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ اللہ عذاب سے بچ جائیں گے. اولئک لهم رزق معلوم, ان کے لیے معلوم روزی ہوگی. فواکہ, یعنی میوے ہوں گے. وہ مکرم, ان کا اعزاز کیا جائے گا. فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین, اونچے اونچے تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین, ان پر غلمان ہوں گے, چھوٹے نوخیز لڑکے ہوں گے, وہ ان پر ان کے نوکر بنے ہوں گے. جام پلائیں گے ان کو, شراب پلائیں گے, شہد پلائیں گے, دودھ پلائیں گے, طرح طرح کی نعمتیں ان کو پلائیں گے, ان کے پاس آتی رہیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین, بالکل سفید دودھ کی طرح. لذۃ للشاربین, جو پینے والوں کو لذت بخشے گا. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون, نہ اس میں کوئی بیہودہ گوئی ہوگی, نہ اس میں درد سر ہوگا. شراب پیتے ہیں نا تو جو شرابی ہوتے ہیں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, وہاں کی شراب میں کوئی سر میں درد نہیں ہوگا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, ان کا دل بہلانے کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ, وہ ایسی خوبصورت ہوں گی ایسے لگے گا جیسے چھپے ہوئے انڈے ہیں. چھپے ہوئے انڈے ہیں. انڈے کے اوپر ایک موٹا کور ہوتا ہے نا, موٹا کور ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے ایک جھلی بھی ہوتی ہے. تو جس طرح جھلی سے جب جھلی کو نکالو بالکل صاف شفاف اڑتا ہے نا انڈا, اس وقت تک کوئی گند نہیں ہوتا. جب نکلتا ہے اس کے بعد پھر جراثیم آئیں یا کوئی دھول لگ جائے الگ بات ہے, ہاں, لیکن اس سے پہلے کیا ہے بالکل صاف شفاف. ہمارا جو جنت کی حوریں ہوں گی بالکل اسی طرح, ان کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, آپس میں بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے. تختوں میں دوست احباب بیٹھیں گے, آپس میں پوچھیں گے. قال قائل منهم انی کان لی, گپ شپ لگاتے لگاتے دل میں کہ خیال آئے گا یار ایک دوست ہمارا ہوتا تھا آج نظر نہیں آ رہا, لنگوٹیا یار تھا آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. کبھی کبھی ہمیں بہکاتا تھا, آج جب یار فلاں جگہ سینما میں جاتے ہیں, فلاں جگہ اس جگہ جاتے ہیں, اس فلاں جگہ محفل لگی ہوئی ہے شراب و کباب کی, آج وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھتے تو ہیں کہاں ہیں, وہ پتہ کرتے ہیں. وہ تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا, خواہش پیدا ہوگی دیکھنے کی. اللہ ادھر بیٹھے بیٹھے اسی جگہ پر اس کو جہنم کے بیچ میں دکھا دیں گے, اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے. ہاں, ادھر تو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسا خود کار سسٹم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. قال قائل منهم انی کان لی قرین, ان میں سے ایک کہے گا میرا یار, یہ میرا ایک دوست ہوتا تھا, بڑا گہرا یار ہوتا تھا دنیا میں. یقول انک لمن المصدقین, وہ مجھے کبھی کبھی کہتا تھا یار تو صوفی بن گیا ہے, ہاں تو ماننے والوں میں سے ہو گیا ہے, صوفی ہو گیا ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون, وہ مجھ سے کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی, کیا دوبارہ ہم اٹھیں گے. قال هل انتم مطلعون, اتنے میں فرشتہ کہے گا کیا دیکھنا چاہتے ہو, اس کو خواہش ہے. بس اتنا پوچھے گا, پوچھنے کے فوراً بعد فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, بیٹھے بیٹھے جھانکے گا, اس کو دیکھ لے گا جہنم کے بیچ میں جل رہا ہوگا. اعاذنا اللہ منہ. قالت اللہ ان کی طرح تردین, وہ کہے گا ہے کاش اللہ کی قسم اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو آج تو بھی مجھے اس گھڑے میں ڈال دیتا. پتہ نہیں کس کی کرم نوازی تھی کہ مجھے اللہ نے کس کے طفیل بچا دیا, ورنہ تو مجھے تیاری کر چکا تھا وہاں مجھے ڈبونے کے لیے.
قریب تھا کہ تو مجھے اس ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا، لولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، آج میں بھی تیرے ساتھ شامل ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم مریں گے؟ الا موتۃ الاولیٰ، سوائے پہلی موت کے، ما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، پھر خود کہے گا آج کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا یہ کامیابی خود بھی مانتے ہو تو پھر لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو پھر اس جیسی کامیابی کے لیے اے لوگو، دنیا والو، اس کے لیے عمل کیے جاؤ تو جو تمہیں آخرت میں کام آئے گی۔ ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا وہ جس کی خوراک تھوڑ کا درخت بنے گا؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس کو آزمائش بنایا ظالموں کے لیے۔ انا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے بالکل بیچ سے نکلتا ہے، جڑوں سے نکلتا ہے۔ تو لها رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہوگا جیسے شیطانوں کا سر ہوتا ہے۔ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، اس سے کھائیں گے، اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لهم عليها شربا من حمیم، پھر اس کے اوپر گرم کھولتے ہوئے پانی کو مانگیں گے، وہ کھا کے ان کو پیاس لگ جائے گی۔ وہ درخت کیسے ہوگا؟ کانٹے دار درخت ہوگا، اندر جہاں جہاں جائے گا چیرتا ہوا جائے گا، یہ کھانا ہوگا اس کا۔ اور اوپر سے جب پانی پینے مانگے گا، پانی چاہیے تو گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر واپس کھانا پینے کے بعد واپس جہنم ہی جانا ہے۔ انہم الفوا آباءهم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا تو انہی کے فہم علی آثارہم یہرعون، اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ سَبَبٌ، دیکھتے نہیں تھے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے بہت سارے گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، ہم نے سویرے پہلے ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کیا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے نیک بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم نے پکارا تھا نوح علیہ السلام کو، بہت اچھا جواب دینے والے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو بچایا ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ باقون، کے راتوں کو باقی چھوڑا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کے اوپر ذکر خیر چھوڑا پیچھے والے لوگوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ کہ سب کہتے ہیں کہ سلامتی نوح علیہ السلام پر۔ انا كذلك نجزي المحسنین، ہم نے بدلہ دیا ان کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ انہم من عبادنا المؤمنین، ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے۔ ثم اغرقنا الآخرین، دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان من شیعته ابراہیم، ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ہمارے یار لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ ہے۔ ابراہیم لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا بولتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ بھی شیعوں میں سے۔ بھائی شیعہ کا معنی یہاں جماعت ہے، شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کا معنی جماعت، لفظی معنی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بے تکی دلیلیں اٹھاتے ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اپنے ابا جان سے جب انہوں نے کہا، اپنی قوم سے کہا، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ افکن، کیا ان بتوں کی، آلہۃ، جو ان کو معبود بنا رکھا ہے، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، اچھا ایسی بات ہے تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر اوپر ستاروں کو دیکھا۔ فقال انی سقیم، کہنے لگے میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ آپ بھی جائیں، جشن کا دن تھا ان کا، نوروز کا دن تھا، تو آپ ہمارے ساتھ جشن میں جائیں۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں، میں جاؤں گا میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو وہ جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سقیم کا معنی یہ ہے طبیعت خراب ہونا، سقیم کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ سقیم کا لفظ ایسا ہے عربی زبان میں، آپ کہیں جانا، کوئی کہتا ہے آپ کو یار وہاں چلتے ہیں، آپ کا موڈ نہیں بن رہا تو آپ نے کہا انی سقیم، یا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ سقیم کا معنی ہی ایسا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جانے کا من نہیں ہے تو پھر یہ کہہ دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو غلط نہیں ہے، ہاں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب ہے کہ تم جاؤ گے وہاں، مجھے پتہ ہے بتوں کی عبادت کرو گے تو میری طبیعت تمہیں دیکھ کے کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اس کو یہ جھوٹ سے تعبیر کیا کہ میں نے 3 کذب کہے تھے، تو وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُدْبِرُونَ، چنانچہ وہ چلے گئے پیٹ پھیر کر ان سے۔ وَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا، گئے ان کے بت خانے میں جہاں بہت سارے بت پڑے تھے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، بتوں سے کہنے لگے، ان سے باتیں کرنے لگے، ہاں مَا لَكُمْ لَا، اے بولو کیا نام ہے تیرا؟ کوئی جواب نہیں آ رہا آگے سے، کیا حال ہے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا۔ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ بالجميع، کہا جواب نہیں آیا، شروع ہو گئے ان کو مارنے کلاڑے سے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، وہ سارے کے سارے نیچے ٹوٹ پڑے،
جھک گئے. قال تعبدون ما تنحتون. پھر اچھا فاقبلوا الیہ یزفون. جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے کام کر دیا بڑے بت کے سوا تو ان کو پتہ چلا ہمارے بت تو گئے. فاقبلوا الیہ یزفون. تو دوڑتے ہوئے آئے آپ کی طرف, دوڑتے ہوئے آئے وہ متوجہ ہوئے. قال تعبدون ما تنحتون. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں؟ واللہ خلقکم ما تعملون. وہ بھی کوئی معبود ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. اللہ تو تمہارا خالق بھی ہے, تمہارے چیزوں کا بھی خالق ہے. قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بنا دو, ان کو ڈال دو آگ میں. فارادوا بکیدٍ فجعلناہم الاسفلین. انہوں نے بری تدبیر کی, ہم نے ان کی تدبیروں کو ملیا میٹ کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور کہا کہ بے شک میں جانے والا اپنے رب کی طرف, مجھے ہدایت دے گا. ربی حب لی من الصالحین. یا اللہ مجھے دے نیک اولاد میں سے. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ان کو خوشخبری سنائی نیک لڑکے کی جو بردبار ہوگا. فلما بلغ معه السعی. جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا. قال. تو کہا ابراہیم علیہ السلام یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. یعنی نوجوانی کی عمر کو ابھی پہنچا, ابھی ہوئے نہیں تھے نوجوان, بڑی قریب البلوغ ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا, کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترى. تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فرمات عمر. وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا. کہنے لگا یا ابا جان دیر نہ کریں, جو حکم ملا اس کو کر گزریں. سزا دے دیں انشاءاللہ من الصابرین. میں صبر کروں گا. فلما اسلم وتلہ الجبین. جب دونوں اسلام لیا, یعنی دونوں نے بات مان لی اللہ کی, تیار ہو گئے. ایک ذبیح بننے کے لیے دوسرا ایک ذابح بننے کے لیے, دوسرا ذبیح بننے کے لیے. اس کو مجھے ذبح کر دیں آپ. وتلہ الجبین. اور ان کو پیشانی کے بل لٹایا, منہ سامنے نہیں کیا نا, ایسا نہیں کہا کہ سامنے سے کاٹیں, ان کو نیچے لٹائیں. ایسا نہ ہو کہ میری نظر میرے بچے کے چہرے پہ پڑ جائے, کہیں رحم نہ آ جائے. تو نیچے کی طرف لٹایا. جب تیار ہو گئے چھری چلانے کے لیے, فانظر ماذا ترى. قال یا ابت فرمات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ الجبین ونادیناہ یا ابراہیم یا واد یا ابراہیم قد صدقت رؤیا. آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذاک نجزی المحسنین. ہم بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو اسی طرح. ان ھذا لہو البلاء المبین. بہت بڑی آزمائش تھی, اس پہ اترنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. جس بیٹے کو پتہ نہیں کتنی سالوں بعد ملا, بڑی امنگوں کے بعد ملا, اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہو تو آسان بات نہیں ہے. اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیا مینڈے کی شکل میں. وترکنا فی الآخرین. اور بعد والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا. سلام علی ابراہیم کے سلامتی ابراہیم السلام پر کذاک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. وبشرنا باسحاق نبیا من الصالحین. ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی جو نبی ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. اور ہم نے ان پر برکتیں چھوڑی اسحاق علیہ السلام پر. من ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین. ان کی اولادوں میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. ہم نے اس احسان کے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر, اور ہم نے ان کو بچا دیا ان کی قوم سے بہت بڑی, ان کو بھی بچایا ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے. اور نصرنا فَكَانُوا الْغَالِبِينَ. ہم نے ان کی مدد کی بس وہی غالب ٹھہرے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. ہم نے ان کو روشن کتاب دی. وَهَدَيْنَاهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. سیدھا راستہ دکھایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ. ذکر خیر چھوڑا بعض لوگوں پر. سلام علی موسیٰ وہارون انا کذاک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. ہمارے نیک بندوں میں تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے نیک لوگوں میں, نیک پیغمبروں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. ان کی قوم جو تھے وہ بھی بتوں کی پجاری تھی. تو ان کو کہا کہ تم کیوں بال کو پکارتے ہو, جو اصل بہترین خالق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو, حالانکہ اللہ تمہارا بھی رب ہے تو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کے بھی. وَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. تو انہوں نے جھٹلا دیا. اللہ فرماتے ہیں بس وہ حاضر کیے جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ. الیاس علیہ السلام کو الیاس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور الیاسین بھی کہا جاتا ہے. الیاسین. انا کذاک نجزی المحسنین. یہ طرح بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین. علیہ السلام نبیوں میں سے تھے. اذا نجیناہ روز میں ہم نے ان کو بچایا ان کے گھر والوں کو سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی. ثم دمرنا الآخرین. پر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. انکم لتمرون علیہم مصبحین. اور اے موجودہ لوگوں تم ان کے گھروں پہ جاتے ہو جو کھنڈر بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر صبح کے وقت گزرتے ہو, رات کے وقت گزرتے ہو. فلا تعقلون. کیا سمجھتے نہیں ہو. وان یونس من المرسلین. یونس علیہ السلام یہ اللہ کے نبیوں میں سے تھے. اذا بقى الى الفلك المشحون. جب وہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ بھری کشتی کی طرف بھاگے. وساهم انہوں نے کوڑا ڈالا. فكان من المدحضین. بس یہ اپنے آپ کو
بیشمان ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ فالتقمہ ہو تو وہ منی، بس مچھلی نے ان کو نگل لیا اس حال میں کہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ کیوں ملامت کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہاں سے آ گئے تھے، اس وجہ سے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان نہ کرتے تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اس کی پیٹ میں رہتے۔ ونبذناہ بالعراء وہو سقیم، ہم نے اس کو چٹ کر میدان کی طرف پھینک دیا اس حال میں کوئی بیمار تھے۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے ان کے اوپر بیل کا بوٹا ڈال دیا، درخت نما بیل جو ہے بیل نما پودا ہم نے اگا دیا وہاں پر۔ یقطین ایسا پودا جس کے بڑے بڑے پتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو بھیجا تھا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 انسانوں کی طرف یا اس سے زیادہ۔ بعض باتیں میں آتا ہے کہ 6,00,000 آدمی تھے یونس علیہ السلام کے معنی، اور بعد میں آتا ہے کہ 1,00,000 فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو یہاں راجع یہی ہے، چونکہ یہاں لکھا ہوا 1,00,000 اور 6,00,000 جو تھے وہ غالباً بنی اسرائیل تھے۔ فاستفتهم ربک البنات ولہم البنون، بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک کے لیے۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ تاکہ کیا انہوں نے اپنے رب کے لیے انتخاب کیا لڑکیوں کا اور اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں لڑکوں کا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اللہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا بیٹیاں تو یہ دیکھ رہے تھے کیا؟ یعنی ان کو کیا پتہ کہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، نر ہیں یا مادہ ہیں؟ وہ تو اس چیز سے مبرہ ہیں بالکل۔ فرشتوں کی تعریف کیا ہے؟ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث، یہ فرشتے کی تعریف ہے۔ وہ نورانی جسم ہے، نور سے پیدا ہوا ہے، جو مختلف شکلیں بنا سکتا ہے۔ یتشکل باشکال مختلفۃ، مختلف شکلیں بنا سکتا ہے۔ لا یذکر ولا یؤنث، نہ وہ نر ہوتا ہے نہ وہ مادہ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے کی تعریف ہے۔ الا انہم یفکرون یقولون، یہ جھوٹ بولتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد بنائی، وانہم لکاذبون، جو جھوٹ رہے ہیں، واصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ نے چنا ہے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر۔ اسما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کرتے ہو، اور افلا تذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ام لکم سلطان، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر ہے تو لے آؤ۔ وجعلوا بینہ وبین جنۃ نسبا، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسب ٹھہرا دیا۔ ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، حالانکہ جنات بھی جانتے ہیں کہ ان کو حاضر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ فإنکم وما تعبدون، بس تم جن کی تم پوجا کرتے ہو، ماں تمہاری فاتح، اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، ہاں وہ جو انہوں نے کیا جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کے لیے معلوم جگہ ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ الصَّافُونَ، یہ فرشتے کہتے ہیں ہم تو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور البتہ وہ ضرور کہتے ہیں لو أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کاش کہ ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، یہ کافروں کا قول ہے۔ تو ہم اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور مخلص بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ سَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس انہوں نے انکار کر دیا عن قریب جاننے کو۔ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری بات طے ہو چکی ہمارے نبیوں کے بارے میں۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، انہیں کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر غالب آئیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، سے ایک وقت تک کے لیے منہ موڑ دیں۔ وَابْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو مہلت دیں ان قریب، وہ بھی آپ ان کو دیکھیں، وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، حالانکہ ہمارا عذاب ایسا ہوگا کہ جب وہ اترے گا ان کے صحنوں میں تو ان کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ ان سے منہ موڑنے ایک وقت تک کریے اور دیکھتے رہیں۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، پاک ہے تیرا رب بڑی عزت والا ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور سلامتی ہو تمام نبیوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، سورہ صاد ہے۔ پیچھے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وابصر فسوف یبصرون، آپ دیکھتے رہیں ان کو، یہ بھی دیکھ لیں گے، انجام معلوم ہو جائے گا۔ آگے اسی صورت کے شروع میں فرمایا بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، یہ جس طرح سرکشی میں پڑے ہیں سرکشی میں پڑے رہنے دیں، ان کو پہلے لوگوں کا انجام معلوم ہونا چاہیے۔
سورت کے شروع میں اللہ نے قرآن مجید کی قسم کھا کے فرمایا کہ یہ عزت والا قرآن مجید ہے، اس کی عظمت کی طرف اشارہ کیا، پھر آگے کچھ عقلی دلائل بیان کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا مختصراً ذکر فرمایا۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر لوگ تکبر میں ہیں اور بدبختی میں ہیں، ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کما لکنا من قبلہم من قرن، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کیں۔ فنادوا الا تحین مناص، انہوں نے پکارا لیکن اس پکار کے وقت لا تحین مناص، اس وقت کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں تھی، جب عذاب کا وقت آ گیا تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ واجب ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب ہے اس بات سے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ وقال کافرون ساحر، ان کا کافروں تو یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ اجعل آلہۃ الہ واحدہ، یہ سارے خداؤں کو ایک خدا بناتا ہے، سارے خداؤں کو ایک خدا بناتا ہے، یہ نہیں کہ اور بھی خدا ہیں، بتائے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کا قائل ہے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں بہت سارے خدا ہیں۔ ان ھذا لشیء، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم نشوا واصبروا علی آلہتکم، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے، اپنے چھوٹوں سے کہنے لگے، چیلوں سے، بھائی تم اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو، ان پر ثابت قدم رہو۔ ان ھذا لشیء را، یہ جو پیغمبر آیا ہے، یہ جو ایک خدا کی بات کرتا ہے، اس میں اس کے مطلب کی بات ہے، لشیء یراد، اس کے اپنے کوئی سی مطلب کی بات ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے دوسرے دینوں میں یہ بات نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے اس پر قرآن نازل ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے مالدار لوگ ہیں، ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ بل ہم بشک من ذکری، بلکہ میرے ذکر کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے۔ بل لما یذوقوا، بلکہ شک میں اس لیے ہیں کہ عذاب نے چکھا میرا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے اور دینے والا ہے۔ ام لهم السماوات والارض وما بینهما، جو ان کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں اور اس کے بیچ میں۔ فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو سیڑھی لگا کر چڑھیں اوپر آسمانوں کی طرف۔ جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، یہ چھوٹا سا لشکر ہے جو شکست کھانے والا ہے۔ ایسا ہی ہوا نا غزوہ بدر میں اللہ نے شکست دی ان کو۔ کذبت قومہ قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، وعاد قوم عاد اور فرعون جو میخوں والا تھا، یعنی جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیتا تھا ظالم۔ وثمود قوم لوط واصحاب الایکہ، قوم سمود قوم لوط علیہ السلام، واصحاب الایکہ اور جنگل والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اولئک الاحزاب، یہ بھی لشکر گزرے ہیں۔ ان کل الا کذب رسولہ بحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، بس ان کے اوپر ہماری طرف سے عذاب کا فیصلہ سچا ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا، ایسی چیخ کہ ما لها من فواق، اس میں ذرا بھی وقفہ نہیں ہوگا۔ فواق کہتے ہیں جو اونٹنی کا جو دودھ نکالتے وقت جب تھنوں کو دباتے ہیں تو دبانے میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ دبایا اس کی دھاریں نکالیں تو پھر دوبارہ دباتے ہیں، تو یہ دو دبانے میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس کو فواق کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ چیخ آئے گی نا تو ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی، اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وہ کہنے لگے ہمارے رب ہمیں ہماری چٹھی جلدی دے دے، ہماری عذاب کی پرچی جلدی دے دے، حساب سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عذاب ہے بھی یا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر علامہ آپ ان سے کہہ دیں یہ اسی ہٹ درم باتیں کرتے ہیں، اللہ نے تسلی دی ان کی باتوں پہ صبر کریں۔ کیونکہ عذاب کا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد السلام کا ذکر کریں جو قوت والے تھے، بڑے رجوع بھی کرتے تھے اللہ کی طرف۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ لگا دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، جو صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ والطیر محشورا، پرندے بھی غول کے غول جمع ہو جاتے تھے۔ کل له اواب، سارے مل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وشددنا ملکهم، نے ان کی بادشاہت کو سخت بنایا۔ واتینا الحکمت فصل الخطاب، ہم نے ان کو حکمت کی بات سکھائی اور فیصلہ کن بات۔ وهل اتاك نبأ الخصم تصور المحراب،
کیا تمہارے پاس دو جھگڑنے والوں کا قصہ آیا ہے اس تصور میں جب کہ وہ محراب کو پھلانگ کر کے آئے تھے؟ دخلوا علی داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے ففزع منہ ڈر گئے، قالوا لا تخف ڈرے نہیں، خصمان بغى بعضنا علی بعض ہم میں سے دو جھگڑالو ہیں، ہم میں سے بعد نے بعد پر زیادتی کی، فاحکم بیننا بالحق ہمارے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، ولا تشطط اور آپ ایک طرف مائل نہ ہونا، واہدنا الی سواء الصراط سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا۔ ان هذا اخی لو تسعون ناجۃ ولی ناجۃ واحدۃ، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، کتنی 99 دمبیاں ہیں، بھیڑیں ہیں، دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدۃ اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ تو فقال اکفلنیھا، تو یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی دے دیتا کہ پورے 100 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، تاکہ واعظنی فی الخطاب اور بات کرنے میں سے مجھ سے غالب بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میرے پاس 99 ہے، ایک اور دے دے 100 ہو جائیں گی، تیرے پاس ویسے بھی ہے کہ اکیلی سے کیا کرو گے؟ تو داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ جو دو بندے آئے محراب کو پھیلانگ کر، راستہ بجائے دروازے کے آنے کے اوپر سے ٹاپ کر کے آئے، یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے، دو فرشتے تھے۔ اصل میں مقصود داؤد علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا، اور بعد نے کہا کہ فرشتے نہیں تھے، انسان ہی تھے، اور اپنا مسئلہ پوچھنے آئے تھے۔ تو چونکہ وہ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت تھا اور انہیں مسئلہ بھی پوچھنا تھا اور کوئی صورت نہیں ملی، تو دوبارہ کھولنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس لیے یہ ٹاپ کے آ گئے اور مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک کی اتنی دمبیاں، اس کی اتنی ہیں، ایک بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا شاید یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، مجھ سے میری ایک مانگ کر کے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سن لی، دوسرے کی بات نہیں سنی اور ڈائریکٹ فیصلہ دے دیا۔ ظاہر طور پر فیصلہ غلط نہیں تھا، صحیح تھا کہ اس کی 99 ہے، اس کے پاس ایک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو، یہ تو زیادتی ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف سے 5-10 ان کو دے دیتا، اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ وہ جو ایک ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ مانگ رہا ہے۔ جیسے لوگ آج کل کرتے ہیں نا، پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، پورے گوٹھوں پہ قبضہ کرتے ہیں، کسی کے پاس ایک پلاٹ ہے تو اس کو ہی قبضہ کر دیں، بھائی تو جا بیچ میں کیوں آ گیا، ایک پلاٹ لے کے کیا کرے گا، جا یہ بھی ہمیں دے دیں، ہم اسے پوری سوسائٹی بنا دیں گے یہاں پر، یا بیریا ٹاؤن کھڑا کر دیں گے۔ تو بہرحال تو اس نے جب یہ اپنی کہانی سنائی اس دوسرے بار نے، تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو ظاہر بات ہے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ظاہر لحاظ سے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ صحیح کیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے تھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جو 99 دمیوں والا تھا، 99 بھیڑوں والا تھا، اس کی بات بھی تو سن لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے ایک کی بات تو سنی لیکن دوسرے کی بات نہیں سنی، اور فیصلہ ہمیشہ تبھی کرنا چاہیے جب پہلے دونوں فریقوں کی بات سنے، اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو سنا دیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تو غلطی کر دی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے اس کی بات بھی سننی چاہیے تھی، بعد میں فیصلہ سنانا، میں نے بات سنی نہیں اور میں نے فیصلہ سنا دیا۔ تو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا داؤد علیہ السلام کو۔ تو یہ یا تو یہ مراد ہے، اور یا پھر فرشتے ہوں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے آزمائش بن کے آئے تھے، ان کو خبر نہیں ہوئی۔ تو جو بھی ہے صورت یہ ہے کہ ان کی چونکہ آزمائش مقصود تھی، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ فیصلہ کرنے میں کبھی جلد بازی نہ کریں۔ چنانچہ ان کو تنبیہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی استغفار کو قبول کیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نياجي، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تمہاری ایک اونٹنی کو، ایک دمبی کو مانگ کر اپنی دمبیوں کے ساتھ، وان كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، اور جو لوگ آپس میں شریک ہوتے ہیں نا، شراکت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، وہ ظالماً لازماً ان سے ایک دوسرے پہ زیادتی ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں سوائے ایمان والوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ قلیل ہو، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ وسن داؤد، لیکن بعد میں داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ انما فتناہ، ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، وخر راکعا واناب، رکوع میں گر گئے، واناب، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کو معاف کر دیا، وان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، اور ہمارے ہاں ان کا ایک ٹھکانہ تھا، ایک مرتبہ تھا،
اچھا ٹھکانہ. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں لوگوں میں. ولا تتبع الہویٰ، خواہشات کے پیچھے مت چلیں. فیضلک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو پھسلا دیں گے سیدھے راہ سے. ان الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ سے پھسل جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے سخت عذاب ہوگا. بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین جو اس کے بیچ میں اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے جہنم کی بربادی ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یہ دونوں ایمان والے کافر برابر نہیں ہیں. کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم برابر کر دیں گے ایمان والوں کو ان لوگوں کی طرح جو کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم برابر ٹھہرائیں گے متقیوں کو ان لوگوں کی طرح جو فاجر و فاسق ہیں؟ ہمارا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو کتاب دی ہے بڑی برکت والی ہے. لیدبروا الآیات، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، تدبر کریں، ولیتذکروا، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. بنا لے داؤد سلیمان، اور ہم نے دے دیا داؤد السلام کو سلیمان نے عمل، تو بڑے اچھے بندے تھے، نوابا رجوع کرنے والے. اذ عرض بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت ان کے سامنے اونٹ پیش کیے گئے عمدہ قسم کے. وقال انی احببت حب الخیر، تو انہوں نے کہنے لگے میں نے محبوب جانا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے. حتی تبرت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پردے میں آ گیا. ایک شام سلیمان علیہ السلام نے، چونکہ ان کی سلطنت تھی، اونٹ گھوڑے پال رکھے تھے جہاد کے لیے، تو ایک دن ان کو شام کو منگوایا کہ آپ ان کو لے کے آؤ، میں ذرا دیکھتا ہوں. تو تھپکی لگانے لگے، ان کو دیکھنے لگے جیسے انسان اپنے جانوروں کے ساتھ کرتا ہے، پیار میں تھپکیاں مارتا ہے. لیکن اسی مصروف تھے کہ اچانک کیا ہو گیا، ان کا جو عبادت کا وقت تھا وہ عصر کا بعد تھا، تو سورج غروب ہو گیا اور عبادت سے غافل ہو گئے. جب غروب ہوا تو بہت افسوس ہوا ان کو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اس کو سورج کو حکم دیا کہ دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے میرے اوپر. اللہ نے سورج کو واپس لوٹایا اور دوبارہ انہوں نے جو اس وقت میں جو عبادت کرتے تھے اپنی عبادت سر انجام دے دی. پھر بعد میں سورج دوبارہ غروب ہو گیا. یا تو یہ قصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ظاہری الفاظ سے یہ لگ رہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اونٹ گھوڑوں کو دیکھا اور اسی اثناء میں ان کی عبادت کا وقت نکل گیا، تو ان کو غصہ آیا کہ میں نے مال کی محبت کو اللہ کی یاد سے بہتر جانا، غافل رہ گیا. تو دوبارہ حکم دیا کہ ردوہا علیہ، سے مراد سورج کو نہیں بلکہ ان جانوروں کو واپس لوٹا دو، جانوروں کو واپس لوٹا دو. چنانچہ جانور واپس لوٹائے اور پھر ان کو کاٹنے لگے اور ان کو کیا کیا، سب کو مار دیا. لیکن یہ معنی چونکہ ظاہر بات ہے پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ پیغمبر اتنے بڑے مال کو، اتنے بڑے جانوروں کو جو اعلیٰ جہاد ہے اس کو ضائع کر دے، یہ پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے. تو اس لیے مراد یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، سورج کو اللہ نے واپس کیا اور چنانچہ انہوں نے اپنی عبادت بچا لائی. اور باقی گھوڑوں کو انہوں نے پیار سے، محبت سے ان کے اوپر تھپکی مارنا شروع کی، یہ نہیں کہ ان کو ضائع کیا. آگے پھر ایک اور آزمائش تھی. سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، ارادہ کیا کہ میں سب کے پاس جاؤں گا اور آج سب کے پاس جاؤں گا، اور جو بھی جس کے ہاں بچہ ہوگا اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کروں گا. لیکن یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کہا. تو سب کے پاس چلے گئے، لیکن صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، لیکن اس کو جو ٹھہرا وہ بھی ناتمام تھا، ناقص بچہ تھا. تو وہ جو آگے ذکر آ رہا ہے کہ تخت پر ناقص بچہ تھا، تو اس سے مراد یہی بچہ تھا، ناقص بچہ تھا. بعض لوگوں نے اسے بڑی عجیب تعویل کی ہے، کہتے ہیں وہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کہتے ہیں کہ وہ چلتی تھی ایک انگوٹھی پر. دیو جو ہے، دیو تھا، اس کے انگوٹھی لا کے دی تھی، تو انگوٹھی پر ان کی بادشاہت چلتی تھی. اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غسل کرنے گئے اور انگوٹھی باہر رکھ دی اور وہ بھول گئے تو جن آیا اور انگوٹھی لے کے غائب ہو گیا. اور کچھ دنوں تک جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جو ہے نا وہ جن جو تھا وہ بیٹھ کے حکومت کرنے لگا، اور سلیمان علیہ السلام کو اس نے غائب کر دیا.
ایسی عجیب و غریب کہانی، یہ بنی اسرائیلی روایات میں ایسا یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جن سے وہ انگوٹھی نیچے گر گئی سمندر میں، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی، مچھلی اس کو پکڑا کسی نے اور وہ آ گئی، تو واپس سلیمان علیہ السلام کے جو کارندے تھے لے کے آ گئے۔ کسی طرح سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ وہ لگ گئی، وہ انگوٹھی دوبارہ پہنی، تو وہ جو جن تھا اس کو سزا بھی دی اور واپس ان کو بادشاہت مل گئی۔ تو اس کہانی کا مطلب بالکل جھجتی نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی کچی ہو کہ ایک انگوٹھی پہ چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اشارہ کیا پیچھے کہ ہم نے ان کو بادشاہت دی، تو اللہ کی بادشاہت دی ہوئی کو اس کے اوپر جن کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ناممکنات میں سے، تو صحیح بات یہ کہ جھوٹی کہانی ہے۔ اصل وہی ہے جو ہم نے پر بیان کر دیا کہ وہ ناتمام بچہ جو تھا وہ اسی لیے تھا کہ انہوں نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے، کسی کام کا ارادہ ہو۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سلیمان، ہم نے دیا داؤد السلام کو سلیمان نے، ملاب تو انہو اواب، بڑے اچھے بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ذوالجلال بلاشیہ صافنات الجیاد، عمدہ گھوڑے شام کو اس کے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو کہنے لگے میں نے مال کی محبت کو بہتر جانا اپنی رب کی یاد سے، حتیٰ توت میں یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں، ردوها علیہ، حکم دیا کہ اس کو لٹا دو۔ وطبق مسا، چنانچہ انہوں نے اپنی عبادت کر لی، اپنے گھوڑوں کے اوپر ملنے لگے ان کی پیٹھ کو، ان کی گردن کو۔ وخلق فتنا سلیمان، ہم نے آزمائش کی سلیمان علیہ السلام کی، والخینا علی کرسی جسدا، ہم نے ان کی کرسی پر، ان کے تخت پر ڈال دیا ایک ناتمام جسم کو، سمانا، لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے دے ایسی بادشاہ جو میرے بعد کسی کو شان کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تو دینے والا ہے۔ وسخرنا له الريح، ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، تجری بامری، ان کے حکم سے چلتی تھیں، رخاء، نرمی کے ساتھ، حیث جہاں جانا چاہتے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، شیطانوں میں سے بھی پورا گروہ تھا جو ان کے تابع تھا، عمارتیں بنانے کے لیے اور زمین میں سمندروں میں غوطے لگانے کے لیے الگ گروہ مقرر تھا۔ وآخرین مقررین، جو سرتابی کرتا تھا ان کے حکم کی، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوتا تھا۔ ھذا طاعنا، ہم نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہماری دین ہے، فمنن، اوروں کو دینا چاہتے ہو دے دو، وہ امسک، جو اپنے پاس روک کے رکھو، بغیر حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ان کا ہمارے پاس ایک درجہ تھا اور بہترین ٹھکانہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، تذکرہ کریں ہمارے بندے ایوب کا، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے، بنصب و عذاب، تھکاوٹ میں اور عذاب میں، اور کچھ بھیجنے کا اپنا پاؤں، اللہ نے حکم دیا اپنا پاؤں مار دیں۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہوگا پینے کے لیے بھی اور غسل کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے ان کو اہل والے واپس دے دیے، ان جیسا اور مال دے دیا اور اہل دے دیے، رحمت من اپنے فضل سے، وذکریٰ للالباب، اور عقل والوں کی نصیحت کے واسطے۔ وخذ بیدک غصن فضرب به ولا تحنث، ایوب علیہ السلام، چونکہ کچھ قصہ ان کا چونکہ پیچھے گزرا ہے، میں پورا نہیں دہرا رہا ہوں۔ ایوب علیہ السلام چونکہ سخت بیماری مبتلا ہو گئے، کم و بیش 18,000 سال تک اس بیماری میں رہے، بستر پر لیٹے رہے، اپنے بیگانے ساتھ چھوڑ گئے، ایک بیوی کے۔ ایک دن بیوی پریشان تھی، اسی حال میں باہر کہیں جا رہی تھی، شیطان بزرگ کی شکل میں آیا، کہا تم کیوں پریشان ہو؟ کہا شوہر بیمار ہیں۔ اس نے کہا میں علاج بتاؤں گا لیکن شرط ہے، علاج بتاؤں گا لیکن شرط ہے۔ کہا بتاؤ، میں شرط پوری کروں گی۔ تو بتا دیا، یہ کرنا پڑے گا، یعنی شرط جو ہے وہ چونکہ جائز نہیں تھی، لیکن انہوں نے حامی بھر لی کہ میں ایسا کروں گی اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جب ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے تو دعا کی برکت سے ہی ان کو ٹھیک کرنا تھا، تو دعا کی برکت سے ٹھیک ہو گئے۔ تو بعد میں چونکہ بیوی جب وہ شیطان سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ایوب علیہ السلام کو بتا دی، پیغمبر تھے،
تو ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اور وہ بیچاری بڑھیا تھیں, 100 کوڑے جوان نہیں کھا سکتا تو بڑھیا کیسے کھاتی, مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایوب میں نے پہلے بھی تم پر مہربانی کی, ابھی بھی کرتا ہوں, 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. قسم سے حانس, بس قسم میں حانس نہیں ہونا, قسم پوری کرنی ہے لیکن 100 کوڑے نہیں مارنے. ایسا کریں 100 تنکے جمع کریں, ہاں جیسے گھاس کے تنکے ہوتے ہیں اس طرح 100 تنکے جمع کریں, ان کو جھاڑو بنا دیں اور ایک دفعہ ان کے جسم پہ اس طرح مار دیں, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی, مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. ایسا ہی کیا انہوں نے, چنانچہ حانس نہیں ہوئے. انا وجدنا صابرا, ہم نے کہا وہ خود بیعت کا غسنا, اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ لیں, فضرب بھی ان کو ماریں, ولا تہنہ حانس نہ ہو. انا وجدنا صابرا, ہم نے کو صبر کرنے والا پایا انہیں, منا تو ان اچھے بندے تھے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.